اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی جمع بین الصلاتین، یعنی شیعہ حضرات ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو ملا کر کیوں پڑھتے ہیں۔ تو اس پہ 2 محاضرے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا محاضرہ ہے۔ ہم نے ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ 2 طرح سے ہم بحث کریں گے، قرآن کی روح سے اور روایات کی روح سے۔ قرآن کی روح سے ہم نے بحث کی، اگرچہ مختصر کی ہے، تفصیلاً ذکر ہے تفاسیر میں۔ آیت بیان کی تھی کہ دلوک الشمس زوال آفتاب، یعنی دلوک الشمس سے خالق کائنات وقت بتا رہے ہیں ظہر اور عصر کا، اور غاسق اللیل یہاں وقت بتا رہے ہیں مغرب اور عشاء کا، اور قرآن الفجر وہ فجر کا وقت بیان کر۔ ایک ہی آیت میں 3 اوقات بیان کیے، ظہر اور عصر کا اکٹھے وقت بیان کیا ہے، مغرب اور عشاء کا اکٹھے وقت بیان کیا ہے، صبح کا علیحدہ وقت بیان کیا ہے۔ اکٹھے وقت بیان کیا ہے یعنی نماز 5 ہے، وقت 3 بیان کیا، ظہر اور عصر کا اکٹھے، عصر کا علیحدہ وقت بیان نہیں کیا، اور نہ عشاء کا یا مغرب کا علیحدہ وقت بیان کیا۔ بہرحال یہ گزر چکا ہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے روایات کی روشنی میں۔ جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ ہے وہ احادیث کی روح سے واضح ہے کہ اہل سنت برادران کی کتب میں صراحتاً روایات ذکر ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اسلام نے دونوں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو اکٹھے کر کے کئی مرتبہ کئی بار پڑھا۔ مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، موطا مالک جیسی معروف ترین کتابوں میں یہ روایات ذکر کی گئی ہیں۔ احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایات کو ذکر کیا ہے، اور صحیح سند اور صریح المتن کے ساتھ روایات ذکر ہوئی ہیں۔ اگرچہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صحیح سند اور صریح المتن کے باوجود بھی بعض احباب ان کی تعویل پہ تلے ہوئے ہیں، مختلف تعویلیں کرتے ہیں۔ مثلا من باب المثال وہ تعویل کرتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین بارش کی وجہ سے تھی، یا یعنی یہ تعویل مخدوش ہے، جمع بین الصلاتین بارش کی وجہ سے تھی، کیونکہ بعض دوسری احادیث میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جمع بین الصلاتین بارش کے علاوہ بھی تھی، یعنی بارش، خوف، سفر کے علاوہ بھی رسول السلام نے اکٹھے پڑھے ہیں۔ اور مختلف تعویل کے ساتھ ایک تعویل یہ بھی کرتے ہیں کہ جب یہ روایات وارد ہوئے تو بادل تھا تو رسول السلام نے نماز پڑھ لی، پھر بادل ہٹا تو پتہ چلا ابھی عصر کا وقت باقی ہے تو رسول نے عصر کی نماز پڑھی، تو یہ تعویل باطل ہے۔ یہ ظہر عصر میں تو یہ تعویل آ سکتی ہے، مغرب عشاء میں یہ تعویل نہیں آ سکتی۔ بہرحال مختلف تعویلیں بیان کی ہے، حالانکہ روایات واضح ترین ہیں۔ ہم ان روایات کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی روایت احمد بن حنبل جو کہ فرقہ حنبلی کے امام اور پیشوا ہیں، اپنی کتاب مسند میں جابر بن زید سے اس طرح روایت کرتے ہیں: اخبارانی جابر بن زید انہو سامع ابن عباس یقول صلیت مع رسول اللہ 8 جمعا و7 جمعا قال قلت له یا ابا شعثا اظنه اخر الظہر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221۔ جابر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول خدا کے ساتھ 8 رکعت ظہر اور عصر اور 7 رکعت مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ابو شاثہ سے کہا میرا خیال ہے کہ رسول خدا نے نماز ظہر تاخیر سے اور نماز عصر جلدی پڑھی، اور نماز مغرب تاخیر سے اور نماز عشاء جلدی پڑھی، تو ابو شاثہ نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔
یعنی اس روایت سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم نے 2 نمازیں بلا فاصلہ پڑھی، یعنی ظہر کو اتنا تاخیر کیا عصر کے ساتھ، جیسے ظہر ختم کی فوراً عصر کو پڑھ دیا، اور مغرب کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھا، جیسے مغرب نماز ختم کی تو عشاء کو پڑھ دیا، یعنی دونوں نمازیں بلا فاصلہ پڑھی ہیں۔ ایک اور روایت احمد بن حنبل نے عبداللہ ابن شقیق سے روایت کی ہے، خاطبنا ابن عباس یومن بعد العصر حتی غربت الشمس و بادت النجوم الی آخر ہی روایت ہے۔ تو ایک روز نماز مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251، راوی کہتا ہے ایک روز نماز عصر کے بعد ابن عباس نے خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آسمان پر ستارے نکل آئے اور لوگ نماز کے لیے بلانے لگے، تو ان میں سے قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے الصلاۃ الصلاۃ کی تکرار کی۔ اس آواز کو سن کر ابن عباس غصہ میں آ گیا، ابن عباس کو غصہ آیا تو ابن عباس نے اسی بنی تمیم کے مرد کو کہا، کیا کہا؟ تو علمونی بالسنہ، آیا تو مجھے سنت کی تعلیم دیتا ہے؟ ابن عباس نے غصے کے لہجے میں کہا، ابن عباس نے کہا رسول خدا کو میں نے نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر میرے دل میں کچھ سوال اٹھا، یعنی قال عبداللہ فوجدت فی نفسی من ذالک شیئا فلقیت ابا ہریرہ فسألتہ فوافقہ۔ تو عبداللہ نے میرے دل میں تھوڑا سا شک ہوا تو میں پھر ابو ہریرہ سے ملاقات کی تو اس کو یہ ماجرا بیان کیا تو ابو ہریرہ نے اس کے تصدیق کی، کہا اب ابن عباس کی بات صحیح ہے، رسول اسلام نے کئی بار اکٹھے نماز پڑھی ہے، جم کی ہے۔ دیکھیں ایک نقطہ یہاں روایت میں ہے، اس کو ابن عباس کی بات پر شک ہوا اور ابو ہریرہ سے جا کر پوچھا، ابو ہریرہ نے اس کی تصدیق کی تو پھر اس کو اطمینان ہوا۔ ایک اور روایت ہے مالک ابن انس سے، جو کہ مالکی مسلک کے امام ہے، اپنی کتاب موطا میں روایت نقل کرتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا فی خوف ولا سفر۔ موطا مالک کتاب الصلاۃ اور صحیح مسلم جلد 2 باب الجم بین الصلاتین، باب الجم بین الصلاتین فی الحضر۔ رسول خدا نے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھی، جبکہ یہ موقع نہ دشمن سے خوف کا تھا نہ ہی آپ سفر میں تھے، نہ خوف کا موقع تھا نہ سفر میں تھے، اس کے باوجود ہی رسول اسلام نے اکٹھے نماز پڑھی۔ ایک اور روایت نقل کی ہے مالک بن انس نے معاذ بن جبل سے، رسول خدا معاذ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے۔ موطا مالک کتاب الصلاۃ صفحہ 125 اور صحیح مسلم جلد 2 باب الجم بین الصلاتین فی الحضر۔ روایات کافی ہیں، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں ذکر کریں گے تاکہ طویل نہ ہو جائے۔ یعنی ان روایات سے پتہ چلتا ہے رسول اسلام نے بغیر کسی خوف اور سفر کے اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں، جم نماز پڑھی ہے، لہٰذا انشاءاللہ اگلے محاضرے میں ان کو باقی روایات